بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے کے رکوع نمبر 8 جو کہ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 189 یعنی 189 سے لے کے 196 یعنی 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس رکوع سے حج اور جہاد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کا آغاز ایک استفسار سے کیا گیا، یسألونک عن الأحلہ، کہ یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ احلہ کا نیا چاند بھی کیا گیا۔ زیادہ قرین قیاس مفہوم یہی ہے کہ یہاں چونکہ آگے ساری بحث حرمت والے مہینوں کے حوالے سے ہے، تو اس سے مراد حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کو کہا جاتا ہے۔ یہ مہینے حج و عمرہ کی سہولت کے لیے مخصوص کیے گئے تھے، لہٰذا ان میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا۔ عرب میں معاشی سرگرمیوں کا انحصار انہی مہینوں پر تھا، یعنی سفر حج کے حوالے سے۔ حج کے حوالے سے عربوں میں رائج ایک بدعت تھی کہ جب وہ حج کے سفر پر جاتے یا واپس پلٹتے تو گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے۔ اس کی تصحیح کی گئی۔ آیت نمبر 190 سے 93 میں اہل ایمان کو مشرکین کی طرف سے مزاحمت کے نتیجے میں قتال پر ابھارا جا رہا ہے، چونکہ رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کا نصب العین توحید و اسلام اور امت مسلمہ کو ایک مرکز فراہم کرنا تھا، جس کے لیے مشرکین سے بیت اللہ کا قبضہ چھڑانا ایک لازمی تقاضا تھا، تاکہ شرک و کفر کی آلائشوں سے پاک کیا جائے، اور لامحالہ اس پہ مشرکین کی طرف سے مزاحمت ہونی تھی، جو کہ ہوئی۔ اہل ایمان سے فرمایا گیا کہ اس جنگ کو جاری رکھو جب تک فساد یعنی ظلم و جبر کے ذریعے دین حق سے روکنے کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے، تب تک یہ جہاد ان سے جاری رکھو۔ اور اسی کے ساتھ لازمی سوال پیدا ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے لیے کوئی حرمت اور کوئی رعایت نہیں ہے۔ جس طرح حرمت والے مہینوں کا احترام ہے، اسی طرح انسانی جان کا بھی احترام ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تقوی کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے مشرکین کے ہر ظلم کا بدلہ یعنی قصاص لینا جائز ہے۔ اب چونکہ حج سے جہاد کا سلسلہ نکل آیا اور جہاد کا لازمی تقاضا انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی چرانا گویا اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حجی کے حوالے سے مشرکین اجتماع حج کو کاروباری سرگرمی اور میلے کے مترادف اور بتوں کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے تھے، لہذا فرمایا گیا کہ ارکان حج کو ارکان عبادت سمجھو، جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی کے حصول کی بنیاد پر مطلوب ہے۔ ان آیات کے نزول کے وقت مکہ مکرمہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، لہذا دشمن کے روکنے پر اسی جگہ عمرہ اور حج کے ارادے سے جاتے ہوئے مشرکین اگر روک لیں تو اسی جگہ قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ قربانی اپنی جگہ پہنچنے ٹھکانے لگنے تک سر نہ مڑوانے کا حکم دیا گیا۔ ہاں، البتہ کوئی بیماری ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح آفاقی یعنی مکہ سے باہر کے جو حجاج ہیں ان کے لیے ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنے کی رعایت دی گئی، اور اس سے استفادہ کرنے والوں پر قربانی دینا واجب ہوگا۔ یہ قربانی اس قربانی سے الگ ہوگی جو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے حجاج ادا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔